Is it permitted to recite the Quran in Salah from the book? یعنی کیا نماز میں قرآن مصحف میں دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ نفل نماز میں تراویح یا تہجد میں امام مصحف میں دیکھ کر لوگوں کو امامت کر سکتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام البخاری نے اپنی صحیح میں یہ اثر نقل کیا ہے تعلیقاً کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ذکوان ان کو نماز پڑھاتے تھے مصحف میں دیکھ کر۔ تو حضرت عائشہ نے اس پہ انکار نہیں کیا، تو ہم کون ہوتے انکار کرنے والے؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی لوگ ان کے پیچھے ہوا کرتے تھے جو نماز پڑھتے تھے۔ تو قیام اللیل میں اس طرح سے نفل نمازوں میں کوئی اگر مصحف قرآن میں مصحف کہتے ہیں اس کو، قرآن کی کاپی، اس میں دیکھ کر اگر کوئی نماز پڑھاتا ہے امام تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فرض میں ایسا نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ کسی سے اس میں ثبوت نہیں ہے۔ نفل میں ایسا کر سکتے ہیں خصوصاً رات کی نماز میں۔ اور دوسری بات ہے کہ بعض اوقات مقتدی بھی لے کے کھڑے ہوتے پیچھے۔ دلیل کیا ہے؟ میں نے حرم میں دیکھا ٹی وی پہ۔ یہ کوئی دلیل ہے؟ حرم میں کیمرہ کو دیکھنے والے بھی ہوتے ہیں، تو کیا کرے گا؟ دیکھے گا ہم؟ یعنی نماز میں مقتدی کا قرآن اس طرح سے پیچھے لے کے کھڑے ہونا صحیح نہیں ہے۔ شیخ بن باز نے بھی یہی کہا ہے، اس لیے کہ اس کا ثبوت صحابہ سے سلف سے نہیں ملتا ہے۔ مزید اس میں سنت چھوٹ جاتی ہے ہاتھ باندھنا اور نگاہ سجدے کی جگہ پر رکھنا۔ امام کے لیے چونکہ دلیل ہے اس لیے ہم گنجائش رکھ رہے ہیں، اور اس کو پڑھنا ہے تو اس کو سننا ہے۔ سننے کے لیے پڑھنے کی ضرورت کیا ہے جب وہ آلریڈی پڑھ رہا ہے؟ تو اس نے پیچھے بعض لوگ بولتے لقمہ دینے کے لیے، تو اس کو کون بولا لقمہ دینے کو؟ لقمہ دینے کے لیے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ بھول بھی جاتا ہے، اگر قرأت میں سے کوئی آیت چھوڑ بھی دیتا ہے تو سجدہ سہو بھی نہیں اس کے اوپر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز میں آپ نے ایک آیت چھوٹ گئی آپ سے، بعد میں صحابہ نے کہا، آپ نے کہا ابی بن کعب تھے تم میں؟ کہا کہ ہاں۔ تو آپ نے کہا کہ تم نے کیوں نہیں بتایا مجھ کو؟ کیوں نہیں بتایا؟ یعنی نماز میں بتا دے تم۔ تو معلوم ہوا کہ اس میں آپ نے سجدہ سہو کیا نہیں، اور آپ نے کہا کہ بتانا چاہیے، تو نماز ہو جاتی، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو مقتدیوں کے لیے صحیح نہیں۔ ہاں امام نفل میں کر سکتا ہے۔